آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ڈیٹا بیس نارملائزیشن. ہم یہ دیکھیں گے کہ نارملائزیشن نہ ہو تو کیا پرابلمز ہوتے ہیں، اور جب نارملائزیشن کا پروسیس ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس سے نارملائزیشن کے پروسیس اپلائی کرنے سے پرابلمز کو سلوشن کی طرف کیسے ہم لے کے جاتے ہیں کہ وہ جو ایشوز ہیں وہ پھر نہیں ہو. نارملائزیشن ہے کیا؟ نارملائزیشن ایک ٹیکنیک ہے آرگنائز کرنے کی ڈیٹا کو، اور اس ٹیکنیک کے اندر جو اسپیشل ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیبلز میں ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں انفارمیشن کو. تو اگر ایک انفارمیشن ایک ٹیبل میں پڑی ہوئی تھی تو ہم اس کو 2 یا 3 یا 4 ٹیبلز کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انفارمیشن کو. اس طرح سے انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کو ڈیٹا کو آپ جو چیز اچیو کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹا ریڈنڈنسی کو منیمائز کر دیتے ہیں. So obviously the question now becomes کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی ہے کیا، اور ہم اس کو کم کرنے میں منیمائز کرنے میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں. ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں جی کہ جب آپ کے پاس سیم جو ڈیٹا ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے بار بار، تو اس چیز کو آپ ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں. ڈیٹا ریڈنڈنسی سے ایک تو obvious ڈرا بیک یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن جو چونکہ بار بار سیو ہو رہی ہے تو ڈیٹا بیس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے. ایک ایڈیشنل جو اس کا اسپیکٹ ہے کہ اس سے آپ کے پاس فیوچر میں جب آپ نے ڈیٹا کے اوپر مینیپولیشن آپریشن پرفارم کرنے تو اس میں انوملیز آ جاتی ہیں. ان انوملیز کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: انسرشن انوملی، ڈیلیشن انوملی اور اپڈیشن انوملی. یہ 3 انوملیز ہیں جو ڈیٹا میں ریپیٹیشن کی وجہ سے آ سکتی ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کو ریڈنڈنسی اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ انوملیز ہوتی کیا ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ریڈنڈنسی کی ریزن کیا ہوتی ہے. ریڈنڈنسی یا انفارمیشن کی unnecessary ڈپلیکیشن تب آتی ہے جب ہم انٹینشنلی ڈفرینٹ کائنڈز آف ریلیٹڈ انفارمیشن کو سیم ٹیبل کے اندر اسٹور کرنا چاہیں. ایسا کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہم پرابلم کو ڈیٹیل میں سمجھ نہ پائے ہوں، یا ہم نے جب ریلیشن بنائے تو اس میں ہم کسی سسٹمیٹک اپروچ کو فالو نہ کر پائے ہوں. اس کی وجہ سے جب ریڈنڈنسی آ جائے گی تو ان ایکسپیکٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں. جب ہم سسٹم کو ڈپلوائے کریں گے تو اس میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ، اس میں ہم نے 3 انوملیز دیکھی تھی ریڈنڈنسی میں کہ جو اپڈیشن انوملیز ہیں ان میں ایک انسرشن انوملی ہے جی. سپوز آپ کے پاس کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے رول نمبر کا، ایک ایٹریبیوٹ ہے نیم کا، ڈپارٹمنٹ، ایچ او ڈی آپ کا بتا رہے ہیں کہ جی ایچ او ڈی کا نام کیا ہے اور آفس کا ٹیلی فون نمبر، کہ اس ڈپارٹمنٹ کے جو ایچ او ڈی ہیں ان کا آفس کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے. تو یہ آپ کے پاس کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس میں آپ کے پاس کچھ ڈیٹا آپ کے پاس سیوڈ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا رول نمبر 401 ہے، اس کا کچھ نام ہے، وہ ڈپارٹمنٹ سی ایس سی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کے ایچ او ڈی کا نام مسٹر ایکس ہے، اینڈ دین آفس ٹیلی فون نمبر. Now if there are let's say multiple students تو ہر اسٹوڈنٹ کا نام سیو کریں گے، اس کا رجسٹریشن نمبر سیو کریں گے، بٹ اس کے ساتھ میں اس کا جب ڈپارٹمنٹ، ایچ او ڈی کا نام اور آفس ٹیلی فون نمبر سیو کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ریپیٹڈلی آپ کو سیم انفارمیشن سیو کرنی پڑ رہی ہے. تو جتنی بار بھی آپ نے نیو اسٹوڈنٹ کو رجسٹر کرنا ہے آپ کو unnecessarily وہ ساری انفارمیشن بھی ریکوائرڈ ہوگی کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس کا ایچ او ڈی کون ہے، اس کا آفس ٹیلی فون نمبر کیا کون ہے، جس کی وجہ سے ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی آن پارٹ آف اسٹوریج ایز ویل ایز کمپیوٹیشن. So to add data of new student for the same department you will repeat the same information. سیکنڈلی جو انوملی ہے آپ کے پاس یہ ڈیلیشن کی انوملی ہے.
ڈیلیشن کی انوملی میں لیٹس سپوز کہ آپ کے پاس سیم ٹیبل ہے جس میں آپ کے پاس ملٹیپل روز آپ کے پاس موجود ہیں آف دا اسٹوڈنٹس who belong to the department CSE. Let's say کہ اسٹوڈنٹ اسپیسیفک اسٹوڈنٹ ان انرول کر دیتا ہے اور وہ اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو آپ اس کی انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے. once you have deleted the information آپ کے پاس وہ رو ایگزسٹ نہیں کر رہی. now if the other student leaves and then the other and then even the last student leaves, you have not only lost the information, removed the, you actually intended to delete the information of the student, لیکن unintentionally آپ کے پاس کچھ اور انفارمیشن بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے، اور وہ انفارمیشن تھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام، اس ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی کا نام، اور اس ایچ او ڈی کے آفس کا ٹیلی فون نمبر. تو یہ جو ساری آپ کے پاس انفارمیشن کا لاس ہوا ہے یہ انانٹینڈیڈ تھا، اینڈ دس از دا ڈیلیشن انوملی. بیکاز اینڈ وائی از اٹ اکرنگ؟ بیکاز ایکچوئل میں ڈپارٹمنٹ، اس کے ایچ او ڈی کا نام اور اس کے آفس کا ٹیلی فون نمبر ڈفرینٹ انفارمیشن ہے. although it is related but it can be considered different from the information of student and their enrollment numbers. اب جب آپ نے ان کو سیم ٹیبل میں اسٹور کر دیا تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیلیشن اور انسرشن کی انوملیز اکر ہو رہی ہیں. So we experience loss of related data when there is data redundancy and deletion anomaly occurs. Similarly, we have the updation anomaly. If there is an HOD, Mr. X, and he leaves the organization, when Mr. Y joins the organization as the new HOD, we will need to update all of the rows and change the information from Mr. X to Mr. Y. تو اس سب کو چینج کرنے کے لیے آپ کو جو پروسیس کرنا پڑے گا وہ کمپیوٹیشنلی ایکسپینسو ہوگا، کیونکہ آپ کو ساری روز میں جا کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پہ ایچ او ڈی کا نام مسٹر ایکس لکھا ہوا ہے. اور اگر ایک کوئی رو بھی مس ہو جائے جہاں پہ آپ غلطی سے اپڈیٹ نہ کر سکیں تو آپ کے پاس انفارمیشن جو ہو جائے گی وہ انکنسسٹنٹ ہو جائے گی، وہ ملٹیپل ایچ او ڈی شو کر رہی ہوگی فار دا سیم ڈپارٹمنٹ. تو دس ول ناٹ پروڈیوس ڈیزائربل ریزلٹس. ان کنکلوژن، ڈیٹا ریڈنڈنسی کی وجہ سے نہ صرف آپ کو ایکسٹرا اسپیس ریکوائرڈ ہوگی بلکہ آپ کو انوملیز فیس کرنی پڑیں گی جن کی 3 ٹائپس ہیں: انسرشن، ڈیلیشن اور اپڈیشن انوملیز. ناؤ ہم نے دیکھا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ نارملائزیشن ایک ایسی اسکیم ہے جس سے ہم ریڈنڈنسی کو ریڈیوس کرتے ہیں، منیمائز کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم نارملائزیشن ان سارے پرابلمس کو کیسے سالو کرتی ہے. نارملائزیشن کیا ہے؟ نارملائزیشن ایک ایسی تکنیک ہے جس میں ہم جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں انٹو اسمالر ریلیشنز، یعنی کہ ایک ریلیشن کو بریک ڈاؤن کر کے اس سے ملٹیپل ریلیشنز کریٹ کر دیتے ہیں. لیٹس سے ایک ریلیشن کے اندر کچھ کالمز ہیں تو اس میں سے کچھ کالمز کو اٹھا کے ہم ایک نیو ریلیشن اے بنا دیں گے اور باقی کالمز کو اٹھا کے ایک ریلیشن بی بنا دیں گے. اور اگر ان کے بیچ میں ہمیں کوئی ریفرنس کریٹ کرنا پڑے تو اس کے لیے ریفرنشیل کنسٹرینٹ والی اسکیم یوز کریں گے کہ پرائمری کی اور فارن کی یوز کرتے ہوئے ہم ان کے ٹپلز کو آپس میں ریفر کر لیں گے. سو دس از نارملائزیشن ان اٹس سمپلسٹ فارم. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ریلیشن ہے تو آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کر دیا انٹو 2 ریلیشن، رول نمبر، نیم اور ڈپارٹمنٹ آپ ایک خاص ریلیشن میں موو کر گیا، جبکہ اس ڈپارٹمنٹ کا اپنا نام یا نمبر، ڈپارٹمنٹ کے لیٹ سے ایچ او ڈی کی انفارمیشن اور آفس کا ٹیلی فون نمبر ایک سیپریٹ ریلیشن میں آ گیا. اب یہاں پہ ڈپارٹمنٹ نمبر از کامن ان بوتھ ریلیشن، تو اس کی بیس پہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ ایچ او ڈی کون ہے اور اس ایچ او ڈی کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن ابھی بھی آپ ریٹریو کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کے پاس وہ جو انوملیز تھیں وہ ختم ہو جائیں گی.
سو نارملائزیشن کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس منیمم ریڈنڈنسی رہ جائے گی اور آپ کے پاس ایک ہمیشہ ہر ٹپل میں موسٹلی صرف یوزفل انفارمیشن ہوگی اور ان نیسیسری ریپیٹیشن نہیں ہوگی. اب جس طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ملٹیپل ٹائم اسٹوڈنٹس کے نام آ رہے ہیں اس ٹیبل میں, لیکن ہر بار آپ کو ایچ او ڈی کا نام اور ٹیلی فون نمبر سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ نے صرف ایک دفعہ سیو کیا ہے. تو یہاں پہ بار بار جو آپ کے پاس انفارمیشن سیو ہو رہی تھی جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ اب یہاں نہیں ہو رہی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کبھی بھی آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ اس اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کے ایچ او ڈی کا نام کیا ہے اور اس کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے آفس کا, تو آپ اس کے ڈپارٹمنٹ کو ریفر کریں. ڈپارٹمنٹ سے اس کے ایچ او ڈی کا نام اور اس کے ٹیلی فون کا نمبر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. سملرلی اگر آپ چاہیں کہ کسی ایک ایچ او ڈی کی انفارمیشن کو چینج کرنا ہے تو آپ انفارمیشن کو چینج کر سکتے ہیں, اور اپڈیشن کی جو نارملی تھی کہ آپ کو ہر رو میں جا کے انفارمیشن چینج کرنی پڑے گی, اس کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو چینج ون رو. اچھا جی, نارملائزیشن کی آگے ملٹیپل لیولز ہیں. وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا فرسٹ نارمل فارم. فرسٹ نارمل فارم جب اچیو ہو جاتی ہے تو ہم سیکنڈ نارمل فارم کی طرف جاتے ہیں. ونس اٹ از اچیوڈ وی کین موو آن ٹو سیکنڈ تھرڈ نارمل فارم. تھرڈ نارمل فارم سے ہم بوائز کوڈ نارمل فارم ایک ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں. دس از آلسو ریفرڈ ایز 3.5 نارمل فارم. اس کے بعد we can further move on to 4th, 5th and 6th normal form. Generally 4th, 5th اور 6th normal form are considered as extreme normalization, اور جو کہ صرف یوز کی جاتی ہیں in some specific domains, not in they are not suitable for the daily common practice in most of the industries. لیکن کچھ اسپیسیفک ڈومینز, جیو اسپیشل سسٹمز اور اس طرح کی چیزوں میں یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ ریسرچ بیس پرابلمس میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. بوائز کوڈ نارمل فارم may be achieved for a few problems, لیکن as far as our daily life systems are concerned we prefer to stick with the first three normal forms. So سب سے پہلے ہم فرسٹ نارمل فارم اچیو کرتے ہیں, then we go to improve our system by achieving second normal form and then the third normal form. فرسٹ نارمل فارم کیا ہے جی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ریلیشن جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں ایٹ لیسٹ فرسٹ نارمل فارم میں ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ فرسٹ نارمل فارم میں بھی نہیں ہے تو probably the data inside that relation is not usable, and probably it is not of much benefit to us. اس کے اندر ایک تو بیسک آپ کے پاس ریکوائرمنٹ آ گئی جی کہ آپ کے پاس ہر ایٹریبیوٹ کا نام یونیک ہونا چاہیے. ایک ریلیشن میں جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان کے نام یونیک ہونے چاہیے. جو ہر ایٹریبیوٹ میں آپ ویلیوز اسٹور کریں گے وہ کسی ایک ڈومین سے بلانگ کرنی چاہیے, یعنی کہ ہر ایٹریبیوٹ پہ ڈومین کنسٹرینٹ اپلائی ہونا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک نیم کا ایٹریبیوٹ ہے اور نیم کے ایٹریبیوٹ میں آپ کبھی تو لوگوں کے نام سیو کرتے ہیں اور کبھی ان کے ٹیلی فون نمبر سیو کر دیتے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا جی. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم آلدو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس فرسٹ نارمل فارم تب ہوگی جب آپ کے پاس ٹپلز کی سٹوریج کا سیکوینس یہ کسی خاص چیز کو اسپیسیفائی نہیں کرتا, اور سیکوینس انڈیپینڈنٹ ہے ساری آپ کی جو بھی سٹوریج ہے. آپ اگر کسی رو کو پہلے سیو کر دیں تو اس کا کوئی میننگ چینج نہیں ہو جائے گا, کسی ایٹریبیوٹ کو پہلے سیو کر دیں تو میننگ چینج نہیں ہو جائے گا. تو یہ آرڈر آف دا ڈیٹا اسٹوریج شوڈ ناٹ میٹر. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون, ایچ کالم شوڈ کنٹین ایٹامک ویلیوز. ایٹامک ویلیوز ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے ای آر ماڈلنگ پڑھی تھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک خاص قسم کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے کہا تھا ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ.
تو ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ میں آپ کے پاس ملٹیپل ویلیوز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ڈگریز، کہ اس اسپیسیفک کینڈیڈیٹ نے کیا کیا ڈگریز اچیو کی ہوئی ہیں. سو بھی میں سے میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس، ایم ایس. اب اگر آپ ان سب کو ایک ہی ایٹریبیوٹ میں اسٹور کرنے کی کوشش کریں گے تو دس ول بی کنسیڈرڈ ایز نان اٹامک ویلیو. سو انسٹیڈ یو وانٹ ٹو اچیو کہ آپ کے پاس اٹامک ویلیوز ہوں اور ایک ٹپل میں فار اے سنگل ایٹریبیوٹ صرف ایک ہی ویلیو ایگزسٹ کر رہی ہو، ملٹیپل ویلیوز نہ آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ کنسٹرینٹ ہے کہ ایچ کالم شوڈ کنٹین اٹامک ویلیوز اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی storing multiple values in a single attribute. اس طرح کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، رول نمبر، نیم، سبجیکٹ، اس کے اندر ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں. یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ 401 کا نام کیا ہے اور یہ کیا کیا سبجیکٹس پڑھ رہا ہے. اب سبجیکٹ کی جو فیلڈ ہے دس از نان اٹامک، کیونکہ وہ ملٹیپل ویلیوز کو اسٹور کر رہی ہے فار اے سنگل پرسن. وہ یہ بتا رہی ہے کہ سی پلس پلس بھی پڑھ سکتا ہے، ڈی بی ایم ایس بھی پڑھ رہا ہے، اچھا جاوا دوسرا جو ہے وہ جاوا اور روپ پڑھ رہا ہے اینڈ سو آن. اب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 3 سبجیکٹس پڑھ رہا ہو، دوسرا بندہ 5 پڑھ رہا ہو. سو دیٹ میں ویری. اس کو اگر آپ فرسٹ نارمل فارم میں لے کے جانا چاہیں تو دیر آر ملٹیپل میتھڈس. ون آف دیم از کالڈ فلیٹننگ. فلیٹننگ کا میتھڈ کیا کرے گا جی کہ آپ ملٹیپل روز کریٹ کر لیں فار دیٹ اسپیسیفک انسٹنس. اب آپ نے ایکون کے لیے آپ نے ملٹیپل روز کریٹ کر لی اور اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہر رو میں آپ نے بتا دیا کہ یہ سبجیکٹ یہ بندہ پڑھ رہا ہے. اگر یہ 3 سبجیکٹ پڑھ رہا ہوتا تو یہاں پہ یہ 3 روز کریٹ ہو جاتی. تو اسی طرح جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان سب کے لیے آپ نے انفارمیشن کو ڈفرینٹ روز میں اسٹور کر دیا تاکہ ویلیوز جو ہیں وہ اٹامک ویلیوز اسٹور ہوں. کمپوزٹ ایٹریبیوٹس کو کنورٹ کرنا آسان ہوتا ہے انٹو سمپل ایٹریبیوٹس. ہم سمپلی کالمس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ایک کالم میں اگر انفارمیشن سیو ہوئی ہے زیادہ تو اس کو ہم سپلٹ کر کے ملٹیپل کالمس کریٹ کر سکتے ہیں. ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ کے لیے ایک طریقہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ فلیٹننگ ہوتی ہے جس میں ہم نیو روز ایڈ کر لیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سپلٹ کر دیں، یعنی ریلیشن کو سپلٹ کر دیں. جس ایٹریبیوٹ کے اندر ملٹیپل ویلیوز آ رہی ہیں اس کو سیپریٹ ریلیشن میں موو کر دیں. جس طرح ان دس کیس ہم نے کہا تھا کہ سبجیکٹ کے اندر ملٹیپل ویلیوز آ رہی تھی تو اس سبجیکٹ کے ریلیشن کو ہم انٹو اے سیپریٹ ریلیشن موو کر دیں گے، سبجیکٹ کے ایٹریبیوٹ کو سیپریٹ ریلیشن میں. یہ سبجیکٹ کا ایٹریبیوٹ تھا، یہ ہمارے پاس یہاں آ گیا اور اس کو میپ کرنے کے لیے ہم نے رول نمبر کا استعمال کر لیا کہ یہ رول نمبر جو ہے یہ ڈفرینٹ کورسز اسٹڈی کر رہا ہے. تو آپ کے پاس ایکچولی ٹوٹل انفارمیشن تو چینج نہیں ہوئی لیکن انفارمیشن کو مینیج کرنے کا سٹائل چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، دین سیکنڈ نارمل فارم. اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فنکشنل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے. فنکشنل ڈپینڈنسی از اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو ایٹریبیوٹس. ایک خاص ریلیشن کے لیے ایٹریبیوٹ وائی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایٹریبیوٹ فنکشنلی ڈپینڈنٹ ہے ایٹریبیوٹ ایکس پہ اگر ایکس کی کسی یونیک ویلیو کے لیے ہم ہمیشہ وائی کی کوئی یونیک ویلیو ایکسٹریکٹ کر سکیں. if every valid instance of x uniquely determines the value of y. ٹھیک ہے، اس طرح اگر ایسا ہو جائے تو ہم اس کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دس نوٹیشن x determines y. اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ x function determines y یا y is functionally dependent on x. اچھا یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ x can be a single attribute or it can be multiple attributes. اچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ a b c لیٹ سے آپ کے پاس یا ڈی 4 ایٹریبیوٹس ہیں ایک ریلیشن کے اندر. ایسا ہو سکتا ہے کہ اے ڈٹرمن کر رہا ہو سی کو، بی ڈٹرمن کر رہا ہو سی کو اور اے اور ڈی مل کے ڈٹرمن کر رہے ہوں سی کو. ٹھیک ہے، تو آل آف دیز آر پاسبل. سملرلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اے اور بی مل کے ڈٹرمن کر رہے ہوں ڈی کو. ٹھیک ہے، سو آل آف دیز تھنگز آر پاسبل. یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم آگے بھی دیکھیں گے. لیٹ اس سپوز کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے
جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. اس ٹیبل میں ہمارے پاس 5 ایٹریبیوٹس ہیں, کچھ ڈیٹا بھی گیون ہے. جو فنکشنل ڈپینڈنسی ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے ایٹریبیوٹس کی. تو ہم ایٹریبیوٹس کے لیے دیکھیں گے کہ کون سا ایٹریبیوٹ کسی دوسرے ایٹریبیوٹ کو ڈٹرمن کر رہا ہے. میں نے یہاں پہ 2 اسپیسیفکلی ایٹریبیوٹس کو کنسیڈر کیا ہے. ایک ایٹریبیوٹ رول نمبر ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کیا رول نمبر کا ایٹریبیوٹ باقی سب ایٹریبیوٹس کو ڈٹرمن کر رہا ہے یا نہیں, اور دوسرا ایٹریبیوٹ ہے ڈپارٹمنٹ. رول نمبر کے ایٹریبیوٹ کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رول نمبر ڈٹرمن کرتا ہے نام کو, نیم کا جو آپ کا ایٹریبیوٹ ہے اسے ڈٹرمن کرتا ہے. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے رول نمبر کی ہر یونیک ویلیو کو اگر آپ یوز کریں تو آپ کے پاس نیم کی ایک یونیک ویلیو آ جائے گی. کوئی بھی ایسا رول نمبر نہیں ہے جس کے لیے آپ کے پاس نیم کے لیے ملٹیپل ویلیوز آ رہی ہوں. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول نمبر ڈٹرمن کرتا ہے نیم کو. کیا رول نمبر ڈٹرمن کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کو؟ آپ کسی بھی ایک یونیک رول نمبر کی ویلیو سے ڈپارٹمنٹ کی ایک ویلیو کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رول نمبر لکھیں اور وہاں سے آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ کی ویلیو نہ آئے. تو آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ فنکشن ڈپینڈنسی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. رول نمبر سے رول نمبر ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے, بالکل. یعنی کہ آپ رول نمبر کو یوز کریں کہ 401 رول نمبر چاہیے تو کیا آپ کو 401 ہی رول نمبر ملے گا؟ آبویسلی. اب یہ تھوڑی سی although it is true, this is not giving us any useful information, so this is unimportant information. ٹھیک ہے, تو but while it is unimportant it must be noted that this is still a functional dependency. اچھا جی, کیا ہم رول نمبر سے ایچ او ڈی کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہم ایک رول نمبر کو یوز کر کے ایچ او ڈی کی یونیک ویلیو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. رول نمبر 401 اگر آپ چوز کریں اس کے اگینسٹ آپ کو ایچ او ڈی ہمیشہ ایک ہی ملے گا, اور ایسا نہیں ہوگا کہ ملٹیپل ایچ او ڈیز کی ویلیوز مل جائیں. سملرلی رول نمبر اور آفس ٹیلی فون نمبر. اچھا, ناؤ موونگ آن ٹو دا ڈپارٹمنٹ. کیا ایک ڈپارٹمنٹ سے آپ ایک یونیک نیم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ڈپارٹمنٹ سی ایس سی کے لیے مجھے نیمز چاہیے. کیا وہ ہمیشہ ایک نام ریٹرن کرے گا یا ملٹیپل نام بھی ریٹرن کر سکتا ہے؟ سی ایس سی کے لیے وہ ملٹیپل نام ریٹرن کرے گا. ملٹیپل نیمز آ رہے ہیں آپ کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے یہ نیم کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا. اچھا, کیا ڈپارٹمنٹ کے نام سے ڈپارٹمنٹ کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیا ڈپارٹمنٹ کے نام سے رول نمبر کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ملٹیپل اسٹوڈنٹ ہوں گے اور وہ ملٹیپل ریزلٹس ریٹرن کرے گا. سو ایک ویلیو, ایک اسپیسیفک ویلیو کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یوز نہیں ہو سکتی. کیا ہم ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایچ او ڈی کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ایک اسپیسیفک ایچ او ڈی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوگا, تو دس ڈپینڈنسی ہولڈس ٹرو. پھر ڈپارٹمنٹ کے نام سے کیا ہم آفس کا ٹیلی فون نمبر کے ایٹریبیوٹ کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کے اسپیسیفک ایک کوئی آفس ٹیلی فون نمبر ہوگا جو اس کے ایچ او ڈی کا ہوگا. تو اب ہمیں پتہ لگا کہ کچھ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایٹریبیوٹس ایسے تھے, کچھ فنکشنل ڈپینڈنسیز ایسی تھیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کریکٹ تھیں, کچھ ہم نے کہا کہ ایکچولی دے ور انکریکٹلی مینشنڈ ہیئر. ایک اور کانسیپٹ جو انٹرسٹنگ ہے وہ ہے فل فنکشنل ڈپینڈنسی کا. دس کانسیپٹ از آلسو ویری مچ ریلیٹڈ بیکاز اس کے بعد جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے سیکنڈ نارمل فارم کی, وہاں پہ اس کو یوز کیا جائے گا. A functional dependency A determines B is a full functional dependency if removal of an attribute from A results in the dependency not existing anymore. A اور B میں کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ A determines B میں, یہاں A میں آپ کے پاس ایکچوئل میں ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. سو اٹ کوڈ بی سم تھنگ کہ X اینڈ Y ڈٹرمن Z. اگر ایسی سچویشن ہو اور آپ کے پاس اس طرح کی فنکشن ڈپینڈنسی لکھی ہوئی آئے اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ ایکچولی اس میں سے اگر آپ کسی ایک ایٹریبیوٹ کو ریموو کر دیں, لیٹ سے ہم X کو ایلیمینیٹ کر دیں, تو Y انڈیپینڈنٹلی Z کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فل فنکشنل ڈپینڈنسی ہے. If removing an attribute from A results in dependency still existing, کہ ایسا ہو جائے کہ Y ڈٹرمن Z بھی ٹرو ہو رہی ہو, تو اس طرح کے سینیریو کو ہم پھر کہیں گے کہ یہ جو فرسٹ انیشیل آپ کے پاس ڈپینڈنسی تھی دس واز اے پارشل ڈپینڈنسی, تو یہ پارشلی ڈپینڈنٹ آن A ہو جاتا ہے. اس کی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں.
فار ایگزامپل آپ کے پاس یہی ایک ریلیشن ہے جس میں 5 ایٹریبیوٹس ہیں. اس میں ایک آپ کے پاس ڈپینڈنسی مینشن کر دی گئی جی رول نمبر کاما ڈپارٹمنٹ ڈٹرمنس نیم. آپ نے دیکھا رول نمبر اور ڈپارٹمنٹ سے نیم آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. رول نمبر کی ایک یونیک ویلیو لیں اور ڈپارٹمنٹ کی ایک یونیک ویلیو لیں. ان دونوں کے کمبینیشن سے کیا آپ ایک اسپیسیفک نیم کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک اسپیسیفک نیم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ آپ کے پاس ایک فنکشنل ڈپینڈنسی تو ہے. ناؤ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 402 اور CSE کے کمبینیشن کے لیے ایک ہی ایٹریبیوٹ ایک ہی نام آئے گا, ملٹیپل نیمز نہیں آئیں گے. فائن, اوکے, دس از اے فنکشنل ڈپینڈنسی. سو وی کین سے دس از اے فنکشنل ڈپینڈنسی, کریکٹ. بٹ از اٹ اے فلی فنکشنل ڈپینڈنسی؟ فل فنکشنل ڈپینڈنسی ہے یا نہیں؟ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں رول نمبر اور ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہٹا دوں تو پھر بھی میں صحیح چیز آئیڈینٹیفائی کر پاؤں گا. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ رول نمبر ڈٹرمنز نیم. اوکے, تو وی ہیو ڈسکس پریویسلی کہ رول نمبر سے آپ نام آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ والا اس کا جو رول نمبر والا سب سیٹ ہے اس میں تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. Now can we do the same for department? Department determines name. نہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ملٹیپل نام آ جائیں گے, اس لیے آپ کے پاس یہ ڈپینڈنسی ہولڈ نہیں کرے گی. Therefore آپ کو یہ پتا لگا کہ ایک جو سب سیٹ ہے اس سب سیٹ سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کا ایٹریبیوٹ ریموو کر دیں تب بھی آپ کے پاس فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہوگی. لہٰذا یہ فل فنکشنل ڈپینڈنسی نہیں ہے. یہ جو اوپر والا ہم نے کہا کہ رول نمبر اور ڈپارٹمنٹ والا جو آپ کا فنکشنل ڈپینڈنسی ہے, دس از ناٹ اے فل فنکشنل ڈپینڈنسی. ایز فار ایز the second example is concerned, department and roll number combining to determine HOD. کیا ہم ڈپارٹمنٹ اور رول نمبر کی بیس پہ HOD ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. 401 رول نمبر فار CSE ڈپارٹمنٹ کا HOD مسٹر ایکس ہوگا اور ہمیشہ مسٹر ایکس ہی رہے گا, ایک ہی رزلٹ ریٹرن ہوگا. اگر ہم ڈپارٹمنٹ کو ریموو کر دیں اور رول نمبر سے HOD نکالنے کی کوشش کریں, رول نمبر ڈٹرمنز HOD, اٹ از اسٹل ٹرو. یعنی کہ ہم رول نمبر سے بھی HOD کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو یہ پتا لگا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کا ایٹریبیوٹ آپ کو نہیں چاہیے. اگر یہ ایٹریبیوٹ آپ کو نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمپلیٹ فنکشنل ڈپینڈنسی مینشن کی گئی تھی, دس ڈپینڈنسی اٹ سیلف واز ناٹ اے فل فنکشنل ڈپینڈنسی, رادر اٹ واز اے پارشل ڈپینڈنسی. تو یہ آپ کے پاس ایک پارشل ڈپینڈنسی آ جاتی ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا سیکنڈ نارمل فارم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹیبل کو سیکنڈ نارمل فارم میں لے کے جائیں تو اس کے لیے آپ نے انشور کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو فرسٹ نارمل فارم میں ہونا چاہیے. اور ایک ایڈیشنل پراپرٹی جو اس کو سیٹسفائی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام فنکشنل ڈپینڈنسیز کو فل فنکشنل ڈپینڈنسی ہونا چاہیے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جتنی بھی ڈپینڈنسیز ہیں ان میں سے کوئی بھی پارشل ڈپینڈنسی نہ ہو. تو a relation in a second normal form has to be in the first normal form and it must not have any partial dependencies. اس کو اگر ہم ایک بالکل سمپل فارمولا ذہن میں رکھنا چاہیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ all attributes should depend on key attributes. Suppose we have 4 attributes in a relation, اور اس ریلیشن میں آپ کے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی, دوسرا ہے پروجیکٹ نمبر, اور دونوں کو کی ایٹریبیوٹ کے طور پہ آپ نے دونوں کے اوپر کمپوزٹ کی آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی بیس پہ آپ نمبر آف آورس ڈٹرمن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اب ایک سوال ہے. تو آپ کو پتہ لگا کہ اس اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی بیس پہ آپ نمبر آف آورس آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور پروجیکٹ نمبر دونوں چاہیے نمبر آف آورس ڈٹرمن کرنے کے لیے. اچھا, پھر اب دوسرا ایٹریبیوٹ ایک اور ہے, اس کا نام ہے جی نیم. کیا ہم اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی بیس پہ نیم ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم پروجیکٹ نمبر کی بیس پہ نیم ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ یس. کیا ہمیں نیم ڈٹرمن کرنے کے لیے پروجیکٹ نمبر اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی دونوں چاہیے؟ نو.
تو یعنی کہ یہ آپ کے پاس ڈپینڈنسی جو ایک دونوں کی ایٹریبیوٹس ہیں دونوں کے اوپر اس کی ڈپینڈنسی نہیں ہے. تو یہ فنکشنل ڈپینڈنسی آپ کے پاس جس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور پروجیکٹ نمبر ڈٹرمن کرتے ہیں نیم کو. یہ جو آپ کے پاس فنکشنل ڈپینڈنسی ہے یہ پارشل ڈپینڈنسی ہے کیونکہ صرف پروجیکٹ نمبر کی بیس پہ آپ نیم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اسٹوڈنٹ آئی ڈی. تو پارشل ڈپینڈنسی ہونے سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی ہونے سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ دس از ناٹ ان سیکنڈ نارمل فارم. اچھا اب اس کو سیکنڈ نارمل فارم میں لے کے جانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ پارشل جو فنکشنل ڈپینڈنسی ہے اس کو ریموو کرنا ہے. اس کو ریموو کرنے کا طریقہ سمپل ہے کہ جو ایٹریبیوٹ آپ کا پارشلی ڈپینڈنٹ ہے اس کو ایک سیپریٹ ریلیشن میں موو کر دیں. تو نیم کا ایٹریبیوٹ پارشلی ڈپینڈنٹ تھا آن دس پروجیکٹ نمبر. تو آپ نے نیم کے ایٹریبیوٹ کو سیپریٹ ریلیشن میں موو کیا اور جس ایٹریبیوٹ میں وہ ڈپینڈنٹ تھا وہ ایٹریبیوٹ آپ اس ٹیبل میں لے آئے اور یہاں پہ آپ نے اس کو کی ایٹریبیوٹ بنا دیا. اس طرح سے آپ کے پاس یہ دونوں ریلیشنز سیکنڈ نارمل فارم اچیو کر چکے ہیں. Now coming to the third normal form. تھرڈ نارمل فارم میں لے کے جانے کے لیے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ ریلیشن شوڈ بی ان سیکنڈ نارمل فارم. obviously اگر آپ نے سیکنڈ نارمل فارم چیک کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریلیشن مسٹ بی ان دا فرسٹ نارمل فارم ایز ویل ایز اٹ مسٹ ناٹ ہیو اینی پارشل ڈیپینڈنسیز. جب یہ سیٹسفائی ہو گئی کنڈیشنز یعنی کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا ریلیشن سیکنڈ نارمل فارم میں ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی نہ ہو. جب کوئی ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی نہیں ہوگی تو دین وی کین سے کہ دیٹ ریلیشن ہیز اچیوڈ تھرڈ نارمل فارم. ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کین بی سین ایز کہ اگر اے ڈٹرمن کرتا ہے بی کو اور بی ڈٹرمن کرتا ہے سی کو تو we can write that A determines C. Now this kind of dependency is considered as a transitive dependency. ایسی ڈپینڈنسی آپ کے ریلیشن میں نہیں ہونی چاہیے اور جب ایسی ڈپینڈنسیز آپ کے پاس ایلیمینیٹ ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ ہم تھرڈ نارمل فارم اچیو کر چکے ہیں. سپوز آپ کے پاس ایک ریلیشن ہے جس میں آپ نے بتا دیا کہ ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی اس کا کی ایٹریبیوٹ ہے اور اسٹوڈنٹ جس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اس پروجیکٹ کا نمبر آپ نے مینشن کیا اور پروجیکٹ کے بعد آپ نے اس پروجیکٹ کا نام مینشن کیا اور اسٹوڈنٹ کا نام مینشن کیا. ناؤ یو کین سی کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ڈٹرمن کرتا ہے نیم کو, اسٹوڈنٹ آئی ڈی ڈٹرمن کرتا ہے, کیا اسٹوڈنٹ آئی ڈی پروجیکٹ نیم ڈٹرمن کر رہا ہے؟ یس. کیا اسٹوڈنٹ آئی ڈی پروجیکٹ نمبر ڈٹرمن کر رہا ہے؟ یس. سملرلی اگر آپ یہ دیکھیں گے کیا پروجیکٹ نمبر پروجیکٹ نیم ڈٹرمن کرتا ہے؟ یس, کیونکہ ہر ایک پروجیکٹ نمبر سے ایک یونیک نیم ایسوسیٹڈ ہے. پروجیکٹ نمبر 7 کا مطلب ہے حدوب کا پروجیکٹ, سو آپ کے پاس ہمیشہ حدوب کا پروجیکٹ آئے گا. پروجیکٹ نمبر 8 آپ کا ٹینسر فلو کا پروجیکٹ ہے اور پروجیکٹ نمبر 9 CRM کا پروجیکٹ ہے. اب اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی ہے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے نیم ڈٹرمن ہو رہا ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے آپ پروجیکٹ نمبر ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور پروجیکٹ نمبر سے آپ پروجیکٹ نیم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی ہے یہاں پہ کیا بن گئی کہ اگر آپ کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے پروجیکٹ نمبر مل سکتا ہے اور پروجیکٹ نمبر سے پروجیکٹ نیم ڈٹرمن ہو سکتا ہے, سو آپ اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے پروجیکٹ نیم بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ناؤ دس رائٹ ہیئر از اے ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی. اس ڈپینڈنسی کو ریموو کریں گے تب ہمارا ریلیشن تھرڈ نارمل فارم میں جائے گا. اس کو ریموو کرنا کافی سمپل ہے. آپ نے نارملائزیشن کا پروسیس ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹیپل ریلیشنز میں ڈیوائڈ کرنا ہے, تو ملٹیپل ریلیشنز بنا دیے اور ایک ریلیشن کے اندر آپ نے اس کو جو ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی والا ایٹریبیوٹ تھا اس کو موو کیا اور ساتھ میں وہ جس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا وہ موو کر دیا. تو نیم آف پروجیکٹ آ گیا اور پروجیکٹ نمبر آ گیا. اسٹوڈنٹ آئی ڈی, پروجیکٹ نمبر اور نیم آپ نے سیپریٹلی رہنے دیے, تو یہ آپ کے پاس ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی بھی ریموو ہوگی. ناؤ بوتھ آف دیز ریلیشنز آر ان
تھرڈ نارمل فارم. تو یوں آپ نے تھرڈ نارمل فارم اچیو کر لی ہے.